ابتدا میں آصف نے اس سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ وردہ کے گھر سے بھی واقف تھا، لیکن وردہ نے اپنی ذات کے سامنے نو لفٹ کا بورڈ آویزہ رکھا۔ آخر تھک کر آصف مایوس ہو گیا اور اس نے وردہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس دوران ماسٹرز کی کلاسز بھی شروع ہو چکی تھی۔ وردہ نے کوشش کر کے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بحال کیا اور کتابوں میں ڈوب کر اس غم کو فراموش کر دیا جو آصف کی غلطی کے باعث اسے ملا تھا۔ وردہ کے گھر والے اس معاملے سے قطعی ناواقف تھے، اس لیے بات نبھ گئی اور خود کو سنبھالنے میں وردہ کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 2 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ وردہ تعلیم سے فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کے خیال نے ستایا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی آ گیا۔ مظفر علی ایک بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ عدیل احمد اور امینہ بیگم کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے وردہ سے بات کی۔ وردہ کی حقیقت پسندی نے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ ہونے دی۔ چند دن کے سوچ بچار کے بعد اس نے مظفر علی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد کے مراحل طے ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ دونوں خاندانوں کے باہمی ملاپ نے انہیں بہت جلد منگنی شدہ کر دیا اور چند ماہ کے بعد شادی کے لیے تاریخ بھی طے کر لی گئی۔ لیکن شادی سے کچھ عرصہ پہلے وردہ کی زندگی میں ایک اور خطرناک موڑ آیا۔ ایک روز وہ مارکیٹ سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے بھی اپنے قدم روک دیے اور سوالے نظروں سے کار والے کی جانب دیکھنے لگی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوش لباس شخص بیٹھا تھا۔ وہ وردہ کے لیے اجنبی چہرہ تھا اور یہ اس کے لیے حیرت اور الجھن کا باعث تھی۔ وہ شخص خاصا سنجیدہ اور مہذب بھی دکھائی دیتا تھا۔ اس سے قبل کہ وردہ اس سے کوئی سوال کرتی، مذکورہ شخص نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر شائستہ لہجے میں کہا، اس طرح راستے میں رکنے اور آپ کو روکنے کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن کام اتنا ضروری ہے کہ مجھے سب کرنا پڑا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ لیکن آپ ہیں کون؟ وردہ نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، اور آپ کو مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ میرا نام منصور خان ہے، اس شخص نے بدستور شائستہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن مجھے معلوم ہے آپ وردہ ہیں جو 2 سال پہلے میکلور روڈ پر واقع ایک ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرتی تھی، جہاں آصف نامی ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی اور آپ شادی کرنے جا رہے تھے۔ لیکن پھر منصور خان نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا تو وردہ یکدم بے چین ہو گئی۔ آصف کے ذکر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا اور اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، منصور صاحب آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ دراصل وہ ذلیل مسکراتے ہوئے مکاری سے بولا، آصف اور آپ کے حوالے سے میرے پاس کچھ یادگار چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی عرصے سے انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں موقع آ گیا ہے کہ ان نادر اشیاء کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان کی صحیح قدرداں آپ بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے آصف اور اس سے متعلق کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وردہ نے کھرے پن سے کہا، اس لیے آپ ان یادگار اشیاء کو اپنے پاس سنبھالے رکھیں۔ وردہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ منصور خان آصف اور اس سے متعلق کن اشیاء کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ آخر تھا کون اور یوں اچانک اس کے سامنے کیوں آ گیا تھا؟ میڈم، منصور نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ ان اشیاء کو ایک نظر دیکھ لیں تو یقیناً آپ کو گہری دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ میں متعلقہ آدمی کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر آپ پھڑک نہ اٹھیں تو میرا نام بھی منصور خان نہیں۔ منصور خان کے مشکوک انداز نے وردہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کا اعتماد ظاہر کرتا تھا کہ معاملہ سنگین نوعیت کا حامل ہے، ورنہ اس طرح روک کر اس سے بات نہ کرتا۔ وردہ کو الجھن میں مبتلا خاموش کھڑے دیکھا تو منصور نے کہا، یہ راستے میں کھڑے ہو کر آپ سے لمبی چوڑی باتیں کرنا ٹھیک نہیں، پاس سے گزرنے والوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، آپ ایسا کریں کہ جملہ نامکمل چھوڑ کر اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ وردہ کو اس بات سے قدرے اطمینان ہوا کہ منصور کو اس کی پوزیشن کا خیال تھا۔ ویسے ایک بات تھی کہ منصور کے انداز اور انکشاف نے اس کے اندر ایک نامعلوم سا تجسس ابھار دیا تھا۔ وہ خود اس بات کی مطمئنی تھی کہ دیکھے منصور اسے کون سی یادگار نادر اشیاء دکھانا چاہتا ہے۔ ایک عرصہ ہوا آصف سے اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب وہ آصف کے حوالے سے تمام تعلق اور واسطے توڑ چکی تھی تو پھر رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج اچانک اس کا ذکر سننے کو ملا تو منصور خان کی پیشکش پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران میں منصور خان نے اپنے بٹوے میں سے وزٹنگ کارڈ نکالا اور اسے وردہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، میں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک یہاں موجود ہوتا ہوں، آپ تشریف لائیں گی تو آپ سے تفصیلی بات ہوگی۔ لیکن وہ جملہ دھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر تنبیہی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی، بس آج کل ہی فرصت نکال لیں، ویسے بھی آپ کی شادی میں زیادہ عرصہ باقی نہیں ہے۔ منصور خان کے آخری جملے نے وردہ کو بری طرح چکا دیا۔ وہ اجنبی اس کی شادی کے بارے میں بھی بڑی پرسکون معلومات رکھتا تھا۔ وردہ نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا وزٹنگ کارڈ لے لیا۔ اس لمحے منصور خان نے اسے اللہ حافظ کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا کھڑی اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ گاڑی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو اسے منصور خان کی وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈالی اور چونک اٹھی۔ وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کا کارڈ تھا، آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی۔ پتہ اس کارڈ پر سولجر بازار کا لکھا ہوا تھا۔
کارڈ پر باقاعدہ کسی شخص کا نام پرنٹ نہیں کیا گیا تھا، وہاں صرف ایجنسی کا نام، فون نمبر اور ایڈریس درج تھا۔ البتہ کارڈ کی پیشانی پر فاؤنٹین پین سے منصور خان لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مذکورہ کارڈ کو اپنے پرس میں رکھا اور قدم گھر کی جانب بڑھا دیے۔ گھر پہنچ کر وردہ کا ذہن منصور خان اور اس سے ہونے والی گفتگو میں الجھا رہا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں اپنے گھر والوں سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ انہیں بتاتی بھی تو کیا بتاتی جب کوئی واضح صورتحال سامنے نہ آ جاتی۔ والدین سے اس معاملے کا تذکرہ بے معنی تھا۔ وردہ کے گھر میں ٹیلی فون کی صورت موجود تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت وہ ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی فون کرنا چاہیے۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں وہ اکیلی ہی تھی۔ امینہ بیگم اپنی پڑوسن کے پاس بیٹھی وردہ کی شادی کی تیاریوں کے معاملات پر گفتگو کر رہی تھی۔ عدیل احمد ابھی دکان سے واپس نہیں آیا تھا اور چھوٹا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ وردہ نے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی گھنٹی بجنے پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک بھاری بھرکم آواز وردہ کی سماعت سے ٹکرائی، آشیانہ ایجنسی۔ فون اٹھانے والے نے وردہ کو اس احمد سے بچا لیا کہ وہ پوچھتی کہ آیا یہ آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ اس لفظاریہ آواز نے وردہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بولنے والا منصور خان نہیں تھا، یہ آواز منصور خان سے کتنی مختلف تھی۔ اس نے پوچھا کیا میں منصور خان سے بات کر سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ فون پر بات کر کے منصور سے تفصیلات حاصل کر لے اور اگر اس طرح کام بن جائے تو اسے ایجنسی نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے استفسار پر دوسری جانب سے جواب دیا گیا، خان صاحب دوپہر 2 بجے سے پہلے ہوتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کوئی میسیج ہو تو بتا دیں۔ وردہ کو یاد آیا کہ منصور خان نے بتایا تھا کہ وہ صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک ایجنسی میں موجود رہتا ہے اور اس وقت رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میسیج کوئی نہیں، میں کل دن میں بات کر لوں گی، آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام تحسین بابر ہے، اس شخص نے جواب دیا، اور میں آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کا مالک ہوں۔ پراپرٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وردہ نے نفی میں جواب دیا، زمین و جائیداد کا کوئی معاملہ نہیں، مجھے منصور خان سے ایک ذاتی کام تھا۔ لمحے بھر کے توقع کے بعد اس نے پوچھ دیا، کیا منصور خان اسٹیٹ کے اس بزنس میں آپ کے پارٹنر ہیں؟ نہیں، وہ پارٹنر نہیں، تحسین بابر نے جواب دیا، اور نہ ہی وہ میرا ملازم ہے۔ پھر وہ کس حیثیت میں آپ کی ایجنسی میں بیٹھتا ہے؟ وردہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ دراصل بات یہ کہ منصور میرا بچپن کا دوست ہے، تحسین نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ بنیادی طور پر وہ ایک فری لانسر فوٹوگرافر ہے۔ اس کے پاس دوپہر سے پہلے کا وقت فری ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ دوپہر سے چند گھنٹے کے لیے میری ایجنسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ فرمائش مجھے خاصی دلچسپ اور پرکشش محسوس ہوئی۔ میں ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہوں، وہاں میں نے ایسی سیٹنگ بنا رکھی کہ دوپہر تک فارغ ہو جاتا ہوں۔ پہلے میری ایجنسی دوپہر کے بعد کھلا کرتی تھی، جب سے منصور نے یہاں بیٹھنا شروع کیا ہے یہ صبح 10 بجے کھل جاتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا میری فون کالز بھی اٹینڈ کرتا اور کلائنٹس کو مفید مشورے بھی دے دیتا ہے۔ اس میں میرا کاروباری بھلا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میں کس قدر باتونی انسان ہوں، اور اپنی باتوں کے دوران میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں سرکاری ملازمت کے ساتھ ہی اپنا ایک ذاتی کام بھی کر رہا ہوں۔ ویسے لوگوں کو میں نے کچھ اور ہی بتا رکھا ہے۔ میرا محکمہ مکانات کی خرید و فروخت اور دیگر دستاویزی سے متعلق ہے، جس میں کام کے باعث اسٹیٹ کے کام میں مجھے خاصی آسانی رہتی ہے، اس لیے معمولی تنخواہ والی وہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ میرا یہ راز کسی اور کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ ہرگز نہیں، وردہ نے اس باتونی اسٹیٹ ایجنٹ کے استفسار کے جواب میں قطعیت سے کہا۔ اب بالکل بے فکر ہو جائیں، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں آپ کی یہ باتیں چند دن کے بعد بھول جاؤں گی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو روکی، پھر اضافہ کرتے پوچھا، ویسے آپ کا یہ دوست منصور خان ایجنسی میں بیٹھا کیا کرتا رہتا ہے؟ بس بیٹھتا ہے اور اپنے فوٹوگرافی کے معاملات کو دیکھتے وقت گزارتا ہے۔ تحسین نے گول مول جواب دیا، وہ دوپہر کے بعد ہی فیلڈ میں نکلتا ہے۔ وردہ نے اس سے زیادہ جرا کرنا مناسب نہ جانا اور یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، آپ کا بہت شکریہ تحسین صاحب، میں کسی روز صبح کے وقت منصور خان کو فون کر لوں گی۔ اس فون کے بعد وردہ کی الجھن میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک پروفیشنل فری لانس فوٹوگرافر پتہ نہیں اس کے اور آصف سے متعلق کس نوعیت کی یادگار چیزیں دکھانا چاہتا تھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اشیاء فوٹوگرافیز ہو سکتے ہیں، اس کے اور آصف کے فوٹوگرافز۔ اس سوچ نے وردہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگلے روز وہ دوپہر سے پہلے جا کر منصور خان سے ملی۔ وہ چونکہ پہلے اسے اس وقت گاڑی میں دیکھ چکی، اس لیے پہچاننے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ منصور اس وقت ایجنسی میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وردہ پر نظر پڑتے ہوئے معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خوشگوار لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ مسٹر منصور، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وردہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے آپ نے مجھے جو بھی دکھانا ہے وہ دکھا دیں۔ میں بھی وقت کی بہت قدر کرتا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اس لیے اپنا اور آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ بات ختم کرتے اس نے گردن جھکا کر میز کی دراز میں سے ایک درمیانے سائز کا بھورا لفافہ برآمد کیا اور وردہ کی جانب بڑھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، وہ قیمتی اور نادر تحفہ اس لفافے میں بند ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
वरदा ने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में इस लिफाफे को खोलकर अंदर झांका तो इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक लिफाफे में फोटोग्राफ्स रखे नजर आए। इसने धड़कते दिल से वो फोटोग्राफ्स बाहर निकाल लिए और इस तारी नजरों से इनका जायजा लेने लगी। वो तादाद में 4 और साइज में 5 बाई 7 इंच के फोटोग्राफ्स थे और चारों रंगीन। इन फोटोग्राफ्स में वरदा आसिफ एक दूसरे के इंतहाई करीब दिखाई देते थे। इनमें 2 फोटो साहिल समंदर के थे जहां वो अलग तक गोशे में बैठे मसरूफ़ राज़ो न्याज थे। एक फोटो एक ऐसे रेस्टोरेंट का था जहां फैमिलीज के लिए छोटे छोटे प्राइवेट कैबिन्स बने हुए थे और चौथा फोटो मज़ार कायद का था जहां एक दरख्त के नीचे वो संगी बेंच पर एक दूसरे से लगे बैठे थे। इन चारों फोटोग्राफ्स में से एक साहिल समंदर वाला और दूसरा रेस्टोरेंट के कैबिन वाला ऐसे फोटो थे जिन्हें बिलाशुबा काबिल एतराज़ हालत की अक्कासी कहा जा सकता था। सीवी और मज़ार कायद तो खुले मुकामात हैं जहाँ छुपकर किसी की तस्वीर उतारना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट की प्राइवेसी मुहैया करने वाले कैबिन में खींची जाने वाला फोटो किसी गहरी साजिश का नतीजा था और इस साजिश में यकीनन इस रेस्टोरेंट के अमले का कोई शख्स भी मुलविस था। बहरहाल वो वक्त इस किस्म की क्या साराइयों के लिए मुनासिब नहीं था। सांप निकल गया था, अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा वरदा ने 2 टोक अल्फाज में बात करने का फैसला कर लिया। वैसे वो इन तस्वीर को देखकर अंदर से हिल गई थी। मिस्टर मंसूर, तो आपने अपनी इस मेहनत की कीमत वसूल करने की मुझे यहाँ बुलाया है। इसने जज्बात से आरी लहजे में इस्तफसार किया। ये मेहनत तो मेरी नहीं है, अलबत्ता कि इत्तेफाक के तहत मजबूरन इसकी कीमत मुझे वसूल करना होगी। वो सादगी से बोला। इस इत्तेफाक के बारे में बताया जिसके हाथों आप मजबूर हैं। वो बखूबी जान गई थी कि इस वक्त एक ब्लैक मिरर के सामने बैठी है। हालांकि मंसूर खान अपने चेहरे बुशरे और बातों से एक शरीफ और मुहज़्ज़ब शख्स दिखाई देता था। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है शक्ल मोमना करतूत काफरा। मंसूर खान ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मैंने एक शख्स से 15,000 रुपये लेने थे। मैं मज़कूरा शख्स का नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। बहरहाल मैंने इससे अपनी रकम का मुतालबा किया तो वो महीने 2 महीने की बात करने लगा। मुझे फौरी रकम की ज़रूरत है, लिहाजा इसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी मेहनत देता है। मैं अगर चाहूँ तो मुतल्लिका अफराद के हाथों ये मेहनत फ़रोख्त करके अपनी रकम हासिल कर सकता हूँ। इसने 4 तस्वीरें मुझे देते हुए आप दोनों यानी आपके और आसिफ के हवाले से ज़रूरी मालूमात भी फराहम कर दी हैं। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ़ हुआ, एक गहरा सांस खारिज किया, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आप दोनों के बारे में थोड़ा गौर व फिक्र किया ताकि ये फैसला कर सकूं कि इन तस्वीर की फ़रोख्त के लिए मुझे आप दोनों में से किसकी जानिब रुख करना चाहिए, और फिर मैंने आपके हक़ में फ़ैसला कर लिया और इसकी एक ख़ास वजह है। इसने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ़ किया और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, आसिफ शादीशुदा और बीवी बच्चों वाला शख्स है। ये तस्वीर इसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती। वो अगर मेरे चक्कर में आ भी गया तो भाव करेगा और कम से कम रकम देने को तैयार होगा, जबकि तुम्हारी ये तस्वीर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। कुछ ही अरसे के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर ये तस्वीरें तुम्हारे होने वाले शोहर मिस्टर मुजफ्फर ने देख ली तो क़यामत बर्पा हो सकती है और तुम यकीनन ऐसा नहीं चाहोगी। वो बातों में बड़ी सफाई से आपसे तुम पर आ गया था। वरदा को इन लम्हात में मासूम चेहरे वाले इस शैतान मंसूर खान से शदीद नफरत महसूस हुई। इसने बहुत देखभाल कर वरदा की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। ज़ाहिरा वो ये नहीं चाहती थी कि माजी की कोई परछाई इसके हाल को मुतासिर करे। वो क्या, कोई भी माकूल लड़की ऐसा नहीं चाह सकती थी। वरदा मंसूर की इस चाल को भी अच्छी तरह समझ रही थी कि इसने अपने किसी जाने वाले को खामखा इस कहानी में घसीटा है ताकि इसके हाथ और पोजीशन साफ रहे। जो भी सुने यही समझे कि इसने अपनी रकम वसूल करने के लिए घटिया हथकंडा इस्तेमाल किया है और ये कि वो कोई ब्लैकमेलर नहीं। जबकि तहसीन बाबर की ज़ुबानी वरदा को मंसूर के फोटोग्राफी वाले पेशे से और शौक का पता चल चुका था। इसे यकीन था कि यही ब्लैकमेलर है। अरसा पहले इसने एक साजिश के तहत छुप छुपाकर इसकी और आसिफ की तस्वीरें उतारी होंगी और मौका का इंतजार कर रहा होगा कि कब अपनी मेहनत को कैश कराए, और अब ऐसा सुनहरी मौका इसके हाथ लग ही गया था। वरदा के ज़हन में एक लम्हे के लिए ख्याल भी आया कि वो इस ब्लैकमेलर का कोई मुतालबा पूरा करने के बजाय अपने वालिदैन या पुलिस को इस बारे में सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन अगले लम्हे इसने इस संगीन ख्याल को बड़ी शिद्दत से ज़हन से झटक दिया। ये इसकी नज़र में एक ऐसा अमल होता जिसकी बाज़गश्त अगर इसके होने वाले ससुराल में किसी बाशमूल मुजफ्फर अली के कानों तक पहुँच जाती तो सब कुछ ख़त्म हो सकता था। वो एक मरतबा पहले आसिफ से दिल लगाकर चोट खा चुकी थी। अब इस फरेबी शख्स की ज़ात के हवाले से वो अपनी शादी के मामले और वालिदैन की इज्जत को दाव पर लगाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं हो सकती थी। इसने भी आपके तकल्लुफ़ को सैकड़ों मील दूर फेंक कर अपने सामने बैठे हुए शख्स को मुखातिब किया, मंसूर खान, इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं कि ये फ़ोटोग्राफ तुमने खींचे थे या किसी और ने। मैं समझ रही हूँ कि तुम ये चारों तस्वीर मेरे हाथ फ़रोख्त करके अपनी रकम मुबलिग 15,000 रुपये पूरी करना चाहते हो। मैं सही समझ रही हूँ ना? एक हद तक वो मकारी से मुस्कुराया। मैं ये फ़ोटोग्राफ तुम्हें फ़रोख्त तो करना चाहता हूँ, लेकिन 15 नहीं बल्कि 20,000 रुपये में। 15,000 रुपये तो मेरी असल रकम है, ऊपर के 5,000 रुपये तो मेरी इजाफी मेहनत समझ लो।
آئندہ 5 منٹ میں ان دونوں کے درمیان روایتی بارگیننگ ہوئی اور آخر 15,000 روپے پر ہی معاملہ ٹھہر گیا۔ وردہ نے اس ڈیل کی تکمیل پر کہا، مجھے ان تصاویر کے ساتھ ان کے نیگیٹو بھی چاہیے ہوں گے اور تمہیں یقین بھی دلانا ہوگا کہ ان کے علاوہ تم نے مزید پرنٹس بنوا کر اپنے پاس محفوظ نہیں رکھے۔ میں بہت سچا اور کھرا بزنس کرتا ہوں۔ وہ بالفاظ دیگر کھل کر سامنے آ گیا۔ تمہیں یا تو میری بات پر یقین کرنا ہوگا کہ ان 4 فوٹوگرافز کے علاوہ دنیا میں ایسے مزید فوٹوگرافز موجود نہیں ہیں، یا اگر تم کہو گی تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، اس لیے تم اگر قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وردہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنے بزنس میں جھوٹے ہو تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہو۔ بہرحال نیگیٹوز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ منصور خان نے کچھ کہنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر میز کی دراز میں ہاتھ ڈالا اور نسبتاً ایک چھوٹا سا سفید لفافہ برآمد کرتے ہوئے بولا، 4 نیگیٹوز اس کے اندر موجود ہے، یہ دیکھو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر لفافہ کھولا اور نیگیٹوز دکھاتے ہوئے وردہ سے بولا، تصویروں کے نیگیٹوز بھی تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں، اسے تم میری مجبوری سمجھ لو، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تم 15,000 کی رقم میرے حوالے کر دو گی تو میں تصاویر کے ساتھ ہی یہ نیگیٹوز بھی تمہارے سپرد کر دوں گا، اور اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، جو کبھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کبھی اتفاق سے ہمارا سامنا ہو بھی گیا تو ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور ہاں، وردہ کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ فوٹوگراف مجھے واپس دے دو، ابھی تم نے ان کی قیمت ادا نہیں کی، سیمپل اور ٹریلر اتنا سا ہی کافی ہے۔ وردہ کے پاس اس کا مطالبہ پورا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے فوٹوگرافز والا بھورا لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے 15,000 روپے کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کوشش میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یار نظر سے وردہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میں زیادہ سے زیادہ تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں، جب کام ہو جائے تو تم صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے کے دوران میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں یہی منتظر ملوں گا سوائے پبلک ہالیڈے کے۔ وہ لمحاتی توقع کے بعد تنبیہی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے میرے خلاف کسی نوعیت کی قانونی یا غیر قانونی چارجوئی کے بارے میں سوچا تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ میں ایک بلیک میلر ہوں اور میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس نوعیت کے تمام ثبوت اور شواہد یہاں سے غائب کر دوں گا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ ہماری ملاقاتوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی کوئی جان سکے گا۔ البتہ اگر تم ہوشیاری دکھانے سے باز نہ آئی تو پہلی فرصت میں یہ فوٹوگرافز تمہارے ہونے والے دولہا کے بینک میں بانٹوا دوں گا۔ منصور خان ایسی دھمکی نہ بھی دیتا تو وردہ اس حساس معاملے میں کسی ایفیشنسی دکھانے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ صورتحال کی سنگینی کو بڑی حد تک اور گہرائی تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ منصور خان سے رقم کا انتظام کا وعدہ کر کے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے دفتر سے اٹھائی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ آیا اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تحسین بابر بھی منصور خان کے شیطانی کھیل میں شامل ہے یا نہیں، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے سے چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لہذا وردہ نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ منصور خان کی دی ہوئی 1 ہفتے کی مہلت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وردہ کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔